محبت باز آخر تحریر ہما قریشی ایپیسوڈ نمبر 19 and 20۔ یہ لڑکی کون ہے؟ رفیق صاحب سیف کی ہمراہی میں ایک لڑکی کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ تفتیش بھرے لہجے میں بولے تھے۔ میرے دوست کی بہن ہے۔ سیف نے کاردار نظر اس پر ڈال کر کھردرے انداز میں جواب دیا۔ تو ہمارے گھر میں کیا کرنے آئی ہے؟ وہ حیرانگی سے دریافت کرتے اپنی جگہ بجاتے۔ کیا ہو گیا ہے بابا، اندر تو آنے دے یار، وہ بیچاری سے بولا جبکہ وہ ہنو سر جھکائے کھڑی خاموش تھی۔ ہاں آؤ آؤ، آ جاؤ بیٹا تم بھی اندر۔ اب انہوں نے فوراً سے گڑبڑا کر راستہ دیا۔ آؤ، وہ اس کی ہمراہی میں گھر میں داخل ہوا۔ اب بتاؤ کون ہے یہ لڑکی، وہ تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ وہ ڈرائنگ روم میں ڈری سہمی سی سر جھکا کر بیٹھی۔ ایسے بھی لڑکی کو دیکھ، اب کھڑے تیوروں سے سوالیہ انداز میں گویا ہوا۔ شائنہ قتل کیس کی اہم گواہ ہے، کچھ وجوہات کی بنا پر ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ میں مزید اسے وہاں چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ بس ایک بار شاہزین کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، میں جلد کیس ری اوپن کرواؤں گا، اور اس بار گواہ بھی موجود ہے اور قاتل بھی، سیف کڑے تیوروں سے سخت انداز میں بولا تھا۔ مگر یہ یہاں کیسے رہے گی؟ وہ اب ذرا مطمئن نظر آ رہے تھے۔ رہ لے گی بابا، ویسے بھی اسے یہاں رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اگر ہے بھی تو یہ میرا مسئلہ نہیں۔ اگر مجھے اس لڑکی کے ایک بار پھر بھاگ جانے کا ڈر نہیں ہوتا تو میں کبھی اسے یہاں نہیں لاتا۔ سیف اس پر ایک غصے بھری نگاہ ڈالتا دانت کچکچا کر بولا۔ چلو جیسا تم بہتر سمجھو۔ انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا جو ضبط اور شرمندگی سے سرخ پڑ رہا تھا، مگر سیف کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہوا تھا۔ چلو تم جا کر چینج کر لو، میں طارق کو بول کر گیسٹ روم کی صفائی کروا دیتا ہوں۔ وہ اسے نرمی سے اشارہ کرتے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ پیچھے اب صرف سیف اور شرمندگی سے سر جھکا کر بیٹھی وہ آنسو ضبط کر رہی تھی۔ چلو اٹھو، بعد میں یہ رونا دھونا پورا کر لینا، ابھی جا کر فریش ہو جاؤ، بابا کے سامنے زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں۔ سیف سخت لہجے میں تنبیہ کرتا اپنے روم کی جانب بڑھا۔ آج کے دن اس کا دماغ ویسے ہی گھوم گیا تھا۔ ٹائیگر تو نے پی رکھی ہے؟ چھوٹا ٹائیگر کو لڑکھڑاتے قدموں سے ہٹ میں داخل ہوتا دیکھ دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں بڑبڑایا۔ ہاں تو تجھے کیا مسئلہ ہے؟ وہ نشے کے باعث بند ہوتی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش میں مسلسل لڑکھڑا رہا تھا۔ ٹائیگر تو نے اتنے مہینوں سے نہیں پی تھی، پھر اب ایسی کون سی مصیبت آن پڑی جو تو پھر اس حرام شے کو منہ لگانے پر مجبور ہو گیا ہے؟ جس روز سے انہوں نے نادر کا اڈا چھوڑا تھا، ٹائیگر نے جب سے نشہ کرنا، شراب پینا، ڈرگس کے انجیکشن سب بند کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے مقصد کی جانب متوجہ ہو گیا تھا، مگر ایک بار پھر اسے اسی حالت میں دیکھ اسے دلی دکھ پہنچا تھا۔ ہاں عرصے طویل سے نہیں پیتی، مگر آج پی ہے، کیونکہ صرف ایک یہی ہے جو میرا ہر غم بھلا دیتی ہے۔ بس یہی تو میری دکھ سکھ کی ساتھی ہے جو ہر لمحہ میرے غم میں برابر کی شریک ہوتی ہے۔ وہ صوفے پر گننے کے سے انداز میں دھم سے بیٹھتا پیر پسا کر لیٹ گیا۔ حرام شے غم بھلانے میں مدد نہیں دیتی، بلکہ برائی کی جانب دھکیلنے میں اپنا پورا کردار ادا کرتی ہے۔ وہ اسے ایک تاسفی اور افسوس بھری نگاہ سے نوازتا، اس کی حرکات و سکنات میں مشکوک پن محسوس کر رنج سے گویا ہوتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے وہ آنکھیں بند کیے ماضی کی یادوں میں کھویا ہوا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے عدالت کے فیصلے کا غم پہنچا تھا، تو کہیں اس خبر کا جو ہاسٹل سے ملی تھی، جو اس کے پیروں تلے زمین کھینچ گئی تھی۔ یہ یہاں کیوں سو رہا ہے؟ اقصیٰ اپنے کمرے سے باہر آئی تو ٹائیگر کو صوفے پر آڑا ترچھا لیٹا دیکھ حیرانگی سے خود ساختہ بڑبڑائی۔ ایک نظر ہٹ میں گھمائی، اسے چھوٹا کہیں نظر نہیں آیا، البتہ ٹائیگر کی پاکٹ سے باہر نکلتا موبائل ضرور نظر آ گیا تھا، جسے دیکھ اقصیٰ کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ اقصیٰ نے ایک طاہرانہ نظر ہٹ میں گھمائی، مگر ٹائیگر کے بے سدھ وجود کے سوا وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ دل ہی دل میں ورد کرتی وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی اس کے نزدیک آئی، جو سوتے میں بھی پورا جن ہی لگ رہا تھا۔ بہت ہی آرام سے خاموشی سے ٹائیگر کی جیب سے موبائل نکالنے کے لیے ہاتھ جیسے ہی بڑھایا، مگر ٹائیگر کی آنکھوں میں ہوتی جنبش دیکھ فوراً سے بیشتر ہاتھ واپس پیچھے کھینچ لیا، مگر وہ یوں ہی بے سدھ سا پڑا تھا۔ اقصیٰ نے ہمت مجتمع کر ایک بار پھر ہمت جٹائی، ڈرتے ڈرتے ہاتھ آگے بڑھایا، اور ساتھ ہی نظروں میں وہ جلدی سے موبائل لے کر وہاں سے فرار ہونے کے ارادے سے اپنے راستے کا تعین بھی کر چکی تھی، جہاں سے ٹائیگر اسے آسانی سے نہیں پکڑ سکتا تھا۔ مگر ابھی اس کا ہاتھ موبائل کو ٹچ ہی کرنے والا تھا کہ ٹائیگر نے اپنی سرخ آنکھیں اچانک سے کھولی تھی۔ اس کی سرخ انگارہ ہوتی نگاہیں دیکھ اقصیٰ کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا کر رہی تھی رپورٹر؟ وہ اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتا اٹھ بیٹھا۔ اقصیٰ کا دم خشک ہو گیا۔ کچھ نہیں، اقصیٰ نے بکھلا کر اپنا ہاتھ آزاد کروانا چاہا۔ تم کچھ نہیں کر رہی تھی؟ اس کے تیور دیکھ اقصیٰ کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ میرا موبائل نکالنا چاہ رہی تھی نا؟ وہ عجیب شد لہجے میں بولتا اچانک سے اس کے منہ پر چنگاڑا۔
اقصیٰ خوف سے اچھل پڑی، جس کے منہ سے شراب کے بھبکے نکل رہے تھے۔ نہیں تو اقصیٰ بکلائی سی فوراً مکر گئی۔ اسے اس کے تیور دیکھ اپنی شامت آتی محسوس ہوئی تھی، جو پہلی ملاقات کی طرح اسے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ کیا نہیں اپنے ہوتے سوتے کو فون کر کے میرا پتہ بتانا چاہتی ہو نا؟ مجھے سزا دلانا چاہتی ہو نا؟ مجھے سلاخوں کے پیچھے کروانا چاہتی ہو؟ بولو۔ وہ اچانک تیش میں آتا زوردار آواز میں دھاڑا۔ وہ سہمی نگاہوں سے اس کے انداز و اعتبار دیکھ کر رہ گئی، جو اتنے دنوں سے تو بالکل صحیح تھا، مگر اب اچانک جانے اسے کون سا دورہ پڑ گیا تھا۔ بولو، یہی چاہتی ہو نا تم؟ اسی مقصد سے آئی ہو نا؟ ملے ہوئے ہو تم سب، ملے ہوئے ہو۔ وہ اس کا ہاتھ موڑ کر پشپ پر لگاتا عجیب دیوانگی کے عالم میں بولتا وحشت سے مسکرایا۔ چھوڑو مجھے۔ اقصیٰ درد سے کراہ کر رہ گئی۔ اپنا ہاتھ زبردستی آزاد کر وہ 2 قدم پیچھے اٹھاتی سہم کر اسے دیکھتی رہ گئی، جس کی آنکھوں میں جنون ٹھاٹے مارا تھا۔ بولو نا، مجھے سزا دلوانا چاہتی ہو نا؟ یہی سچ ہے، بولو۔ تم جیسے لوگ منافق صرف چند ایک کی طاق میں اپنی ریٹنگ اور پوسٹ بڑھ جانے کے لیے پیچھے پیچھے گھومتے ہو۔ بتاؤ کتنے میں بیکی ہو تم؟ بولو کس کے ساتھ ملی ہوئی ہو؟ تم چپ چاپ سے میری جڑیں کھوکھلی کرنا چاہ رہی ہو نا، جیسے ہمیشہ کرتی آئی ہو؟ ملی ہوئی ہو نا اس ایس پی کے ساتھ؟ ٹائیگر اچانک ہی تیش میں آتا اقصیٰ کا جبڑا ہاتھوں کی مٹھی میں جکڑ کر غرایا، جس کی آنکھوں میں درد کے باعث آنسو آ گئے تھے، مگر آواز کہیں حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ وہ جس بھی روپ میں تھا، مگر اس کا انداز بہت بھیانک تھا، جو اقصیٰ کو لرزائے دے رہا تھا۔ کیا بکواس کرے ہو؟ میں نہیں آئی، تم نے مجھے اغوا کیا تھا۔ ان کٹھل لمحوں میں اقصیٰ نہ جانے کیسے اپنے دفاع کے لیے ہمت جٹا کر یہ الفاظ ادا کر پائی۔ مان ٹائیگر نے اس کے سنہری بال اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لیے جھٹکے سے چہرہ اوپر کیا۔ تم پیسوں کی پجاری رپورٹر، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے نرمی برتی جائے۔ تم بھی انہیں سب جیسی ہو، دھوکے باز، مکار، شاطی، جھوٹی، چال باز لڑکی، پیسے کی پجارن۔ وہ اس کے کپ کپاتے ہونٹوں اور نم آنکھوں کو دیکھ تیش میں اپنا غصہ نکالتا، اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا وہاں سے اسی کمرے میں لے جانے لگا تھا جہاں اسے پہلے دن قید میں رکھا تھا۔ اقصیٰ خوفزدہ نظروں سے سر نفی میں ہلاتی گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑوانے کے لیے مزاحمت کرتی سسکیوں سے رو پڑی تھی۔ زبردستی گھسیٹتا شاید آج رحم کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ چھوڑو مجھے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اقصیٰ وحشت زدہ سی چیخ کر مزاحمت کے لیے ہاتھ پیر چلاتی اس کا ہاتھ اور گردن اپنے لمبے ناخنوں سے زخمی کر چکی تھی۔ اس نے اقصیٰ کو غصے میں پاگل سا ہوتا دیکھ اس کے دونوں ہاتھوں کو قابو میں کیا۔ اس پر ایک الگ ہی جنون سوار تھا۔ وہ زبردستی اسے گھسیٹتا ہوا کرسی پر بٹھاتا شاید نہیں یقیناً اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ شش، منہ بند رکھو بالکل اقصیٰ جمشید، آواز نہیں مانگتا میں، خاموش۔ اس کے ہاتھ کرسی سے باندھتا وہ سی سرگوشی نما آواز میں وحشت سے چلائے۔ آنکھیں حد سے زیادہ سرخ پڑ رہی تھی۔ غصہ اس قدر تھا کہ پیشانی کی رگیں تک ابری سی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ دماغ درد سے پھٹتا چلا جا رہا تھا۔ اقصیٰ جمشید میں آج کوئی اور ہی چہرہ نظر آ رہا تھا، وہ چہرہ جس سے محبت کرنے کی غلطی سرزد ہو جانے کے باعث اس کی زندگی تباہ ہو گئی تھی، جس نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ سب ختم ہو گیا تھا، سب برباد ہو گیا تھا۔ ہاتھ میں صرف اپنی ذات کی کرچیوں کے سوا کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ سینے وہ بار بار مسلتا خود کو ہی زخمی کر لیتا تھا، اور اس کے دکھ میں شراکت دار اقصیٰ جمشید بھی تھی۔ اقصیٰ تکلیف سے اونچی اونچی آواز میں رونے لگی تھی، جبکہ ٹائیگر کے دماغ میں اس کی آواز ہتھوڑے کی مانی ضربے لگا رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ، چپ، بالکل خاموش۔ اپنے بالوں کو نوچتا وہ دھاڑا تھا۔ اقصیٰ کی آواز یکدم بند ہو گئی تھی۔ اب وہ محض ہراساں نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو زخمی سی حالت میں کوئی پاگل جنونی سا لگ رہا تھا۔ چپ ہو جاؤ، بالکل چپ، تمہاری رونے کی آوازیں مجھے پاگل کر دیں گی، چپ۔ ٹائیگر کرسی پر جھکتا عجیب دیوانگی کے عالم میں بولتا اقصیٰ کو سہمنے پر مجبور کر گیا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک رومال نکال کر اس کے منہ پر باندھتا وہ کمرے سے ہی باہر نکل گیا تھا۔ چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی، یقیناً وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ کمرے سے باہر آ کر دماغ پر زور ڈالنے کے بعد یاد آیا، چھوٹے کو تو وہ ایک کام سے بھیج چکا تھا، خود وہ اپنی کیفیت پر قابو پانے کے لیے ہٹ سے باہر آ گیا تھا۔ کھلی فضا میں سانس لے کر کچھ اوزان بحال ہوئے تھے۔ اقصیٰ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر نہ جانے کیوں دل کے کسی گوشے میں تکلیف سی ہوئی تھی، مگر پھر وہی جنون سوار ہو گیا تھا جو اپنے ساتھ ساتھ سب کو تباہ کرنے کی چاہ میں تھا۔ 2 گھنٹوں کے گزر جانے کے بعد وہ اپنی حالت پر قابو کر وہ قدم قدم چلتا ہٹ کے نزدیک آیا، آہستہ سے قدم اٹھاتا ہٹ کے اندر داخل ہوا، ایک گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ کمرے کے دروازے کے عین سامنے ٹھہر کر دروازہ کھولا تو وہ چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔
بے ساختہ نظر سامنے نڈھال سی بیٹھی اقصیٰ پر پڑی تھی جو زخمی نگاہوں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ آنکھوں میں نفرت ہچکولے لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت وہی جذبہ تھا جو وہ ہر ایک کی نگاہ میں دیکھنے کا متمنی تھا۔ اسے دیکھتے ہی اقصیٰ نے مزاحمت کی تھی۔ آنکھیں بند کر کے لمحوں کی تاخیر سے کھولی مگر منظر تبدیل نہیں ہوا تھا۔ کچھ فاصلہ مزید طے کر وہ اس کے عین مقابل آتا عجیب لہجے میں بڑبڑایا۔ ہاتھ بڑھا کر منہ پر بندھے کپڑے کو لوز کیا تو وہ گہری گہری سانس بھرنے لگی تھی۔ تم جانتی ہو رپورٹر، میں نے تمہیں اغوا کیوں کیا تھا؟ دکھ اور تکلیف سے ٹرانس کسی کیفیت میں بولتا وہ اپنے کئی سال پرانے بوسیدہ زخموں کو کھرچنے لگا تھا۔ مسلسل مزاحمت کرتی اقصیٰ یکایک اس کے لہجے کے بدلاؤ پر چونک کر ٹھہر سی گئی تھی۔ بندھے ہوئے ہاتھ، منہ پر بندھے کپڑے اور ایسی سنگین صورتحال میں بھی اقصیٰ چند پل کے لیے محض اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ وہ خود یکٹک اس کا چہرہ تک رہی تھی جو سرخ آنکھوں کو موند کر کسی اور ہی جہاں میں پہنچ گیا تھا۔ کیوں کیا ہے تم نے مجھے اغوا؟ اس کی خاموشی پر اقصیٰ نے خود ہی اسے بولنے کے لیے اکسایا جو اسے اپنے نکاح میں لینے کے باوجود ہر وقت قید میں ہی رکھ رہا تھا، کبھی ہاتھ پیر باندھ کر تو کبھی زبان۔ کیونکہ مجھے نفرت ہے عورت ذات سے، اس کی زبان سے، اس کے بلند حوصلوں سے، خاص کر اس کی محبت سے۔ ٹائیگر سرخ آنکھیں وا کرتا تیش میں پھنکارا، جبکہ اقصیٰ کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس سب میں اس کا کیا قصور تھا؟ مگر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ بے یقینی سے تکتی اقصیٰ سراپا سوال بنی ہوئی تھی۔ تم نے کچھ نہیں بگاڑا، مگر تم بھی اسی جیسی ہو، معصوم مگر فریبی، جھوٹی، مکار، چال باز۔ اس کے گال کو سہلاتا وہ سد پن سے گویا وہ اقصیٰ کی آنکھوں میں غصہ سمٹ آیا تھا۔ وہ بار بار اس کی ذات کی تذلیل کر جانے خود کو کون سی تسکین پہنچاتا تھا۔ اقصیٰ نے اپنا چہرہ جھٹک کر ایک جھٹکے سے اپنا چہرہ اس کی پہنچ سے دور کیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت ٹھہر گئی تھی۔ ایک تیز نظر سے اقصیٰ کی ہر درم طبیعت کو دیکھ وہ خود پر ضبط کر کے رہ گیا تھا۔ ہاتھ کھولو میرے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اقصیٰ کا لہجہ بالکل چپاٹ تھا۔ ٹائیگر نے ایک نظر اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ ہاتھ کھول دیے تھے جو اب اپنا وہی بازو پکڑ کر بیٹھ گئی تھی جس میں گولی لگی تھی۔ یقیناً اب اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جس دن موقع ملا نا اسی دن بھاگ جاؤں گی یہاں سے۔ اب اگر میری زندگی کا کوئی مقصد ہے تو وہ صرف تمہیں سزا دلوانا ہے۔ اقصیٰ ایک جھٹکے سے اٹھتی اس کے مقابل آ کر نفرت امیز لہجے میں کہتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ وہ کتنی ہی دیر اسی جگہ سنسان کھڑا رہ گیا تھا۔ جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی، جیسے کسی بات کا کوئی گہرا صدمہ لگا ہو۔ نرمین، اپنے نام کی پکار پر وہ بے ساختہ پلٹی۔ جی سر۔ سامنے جوان الوی کو دیکھ وہ چونک اٹھی۔ اقصیٰ جمشید کا کچھ پتہ لگا؟ آج مہینوں بعد انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا۔ نو سر۔ جواب مختصر تھا۔ بہت افسوس ہوا اقصیٰ کے خاندان کے بارے میں سن کر۔ وہ معصوم لڑکی اس طرح کے سلوک کی حقدار ہرگز نہیں تھی۔ وہ تعصب بھرے لہجے میں دکھ سے توصیفی انداز میں گویا ہوا۔ سر، اقصیٰ جمشید حقدار تو اس سلوک کی بھی نہیں تھی جو سلوک اس چینل میں اس کے ساتھ ہوا تھا، مگر خیر ظرف کی بات ہے۔ نرمین بہت ہی نرم لہجے میں اپنے دل کی بات کہہ گئی تھی جبکہ انہیں چپ سی لگی تھی۔ اوکے سر، شام ہو رہی ہے، مجھے آج گھر جلدی پہنچنا ہے، اللہ حافظ۔ وہ کہہ کر مزید نہیں رکی تھی بلکہ لفٹ کی جانب بڑھتی گراؤنڈ فلور پر آ گئی تھی، جبکہ وہ پرسوز سے بلڈنگ کے بالائی حصے میں ہی کھڑے رہ گئے تھے۔ سوہان، یہ تو آج کل کن چکروں میں پڑ گیا ہے؟ شاہزین نے سوہان کو یونیورسٹی کے ایک سنسان کم آمدرفت والے حصے میں بیٹھا دیکھ اس کے برابر میں نشیز سنبھال کر کہا، کیا مطلب ہے تیرا؟ وہ ایک دم سیدھا ہوا تھا، ہاتھ کو غیر محسوس انداز میں پیچھے کیا۔ مطلب وہی جو تو نے ابھی مجھ سے چھپایا ہے، تو ڈرگس کب سے لینے لگا؟ شاہزین نے ایبرو اٹھا کر دکھ سے پوچھا۔ کب سے بھی نہیں یار، یہ تو بس ویسے ہی فلیور ہے، ایسے ہی کبھی کبھی لے لیتا ہوں۔ وہ پاکٹ سے سگریٹ نکال کر شعلے سے سلگاتا لاپرواہی سے گویا ہوا، سدھر جا، کیوں اپنی جان کا دشمن بنا ہوا ہے؟ زین کے لہجے میں تو اس کے لیے فکر مندی تھی۔ کچھ نہیں یار، لے ایک بار تو بھی ٹرائی کر، سچ بتا رہا ہوں کچھ وقت کے لیے دنیا بھول جائے گا۔ جوہان نے سومانی انداز میں دیکھ آنکھ دبا کر کمینگی سے کہا، مجھے معاف رکھ میرے بھائی، اگر میرے ابا کو بھنک بھی پڑ گئی تو جوتے سے مرمت کر دیں گے میری۔ زین آنکھیں گھما کر بولا تو وہ کہکا لگا اٹھا، ابے یار، آج کل کے دور میں اپنے باپ سے اتنا کون ڈرتا ہے؟ اس سے مذاق اڑایا۔ میں ڈرتا ہوں بھائی، زین نے ڈرنے کی ایکٹنگ کر آنکھیں گھما کر جواب دیا۔ اور تو بھی چھوڑ دے یہ سب ڈرامے، ورنہ کسی دن پٹ جائے گا مجھ سے بہت بری طرح، سوچ لے۔ زین نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر مروڑنے کے انداز میں دھمکی لگائی۔ اچھا سر جی، آپ کا حکم، سر آنکھوں پر۔ جوہان نے سامنے سے جاتی زہرہ کو دیکھ
دور سے ہی یونیورسٹی کا گیٹ عبور کرتے دیکھ شوخی سے بول توجہ دلوائی، جبکہ ذہن اس کی نظروں کے معنی سمجھ کر اس کی کمر پر مکہ جڑ چکا تھا۔ جو اب کراہنے کی اداکاری کرتا وہاں سے بھاگ اٹھا تھا۔ ماضی سے وہ ایک دم حال میں واپس لوٹ آیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا سفید پاؤڈر دیکھا تو آنکھیں ندامت سے جھک گئی تھی۔ وہ بھی تو آج وہی کر رہا تھا جس سے کبھی وہ ذہان کو منع کرتا تھا، مگر اس وقت جو غم اس پر سوار تھا اس میں اسی سے کمی آ سکتی تھی۔ چند گھنٹوں کے لیے وہ دنیا جہاں سے غافل ہو جاتا تھا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوٹا اقصیٰ کو کچن میں مصروف دیکھ اس کے نزدیک آیا۔ کھانا بنا رہی ہوں اپنے لیے، اقصیٰ کا انداز جتاتا ہوا تھا۔ تو آپ کیوں کام کر رہی ہیں؟ مجھے بول دیتی، میں کر دیتا۔ وہ فوراً اس کے نزدیک آیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس احسان کی، میں اپنے کام خود کرنے کی عادی ہوں، سمجھے؟ اقصیٰ نے کھدرے انداز میں چھری اٹھا کر وان کیا۔ عادل منہ کھولے گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ نیکی کا تو زمانہ نہیں رہا تھا۔ وہ دونوں بددماغ اس کی پتلی گردن سمجھ کر اسی پر چھری چلا دیتے تھے۔ اس دن کے بعد سے اقصیٰ اور ٹائیگر کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ جانے کن سرگرمیوں میں مصروف تھا۔ اس روز کے بعد سے اب اکثر ایسا ہونے لگا تھا جب ٹائیگر نشے میں دھت واپس لوٹا تھا۔ 2 دن پہلے کی بات تھی جب اقصیٰ نیند نہ آنے کی وجہ سے دیر رات تک جاگتی رہی تھی۔ قریب فجر کے وقت اسے ونڈو سے ٹائیگر ہٹ میں داخل ہوتا دکھائی دیا تھا، جس کے سارے کپڑے خون سے رنگے ہوئے تھے، جبکہ چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ پتہ نہیں وہ کن معصوم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار آیا تھا۔ اقصیٰ کو ایک بار پھر شدت کی نفرت سے محسوس ہوئی تھی۔ وہ بہت کوشش کر چکی تھی کہ کسی طرح یہاں سے آزاد ہو جائے، مگر نہ تو ٹائیگر کی قید سے آزاد ہونا اتنا آسان تھا اور نہ ہی وہ اس جنگل میں نکل کر کوئی مزید رسک مول لے سکتی تھی۔ مگر میں عادل نے اسے غصے سے سرخ پڑتا دیکھ کچھ کہنا چاہا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ تو اس رپورٹر کے باپ کا نوکر ہے جو اسے کھانا بنا کر دے گا؟ آرام سے بیٹھا رہے۔ ایک طرف نہ جانے ٹائیگر وہاں کب آیا تھا اور آتے ہی عادل پر چڑھ دوڑا۔ مگر یار خاموش ہو جا اور کام پر دھیان دے، تیرا کام کھانا پکانے کا نہیں ہے، سمجھا؟ وہ اس کو جھڑک کر ایک غصیلی نگاہ سے اقصیٰ کو نوازتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا، جس نے اسے آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ یوں ہی خود کو لاپرواہ ظاہر کرتی اپنے کام میں مصروف تھی۔ مگر ٹائیگر یہ تیرے چوٹ کیسے لگ گئی یار؟ اس کی نظر جیسے ہی اس کی پشت پر گئی تھی وہ بے ساختہ پیشانی سے بڑبڑاتا اس کے قریب آیا۔ اقصیٰ نے بھی اچانک نظر اٹھائی تو نگاہ سیدھی پیٹھ پر سے بہتے خون پر پڑی تھی۔ سفید شرٹ خون سے رنگی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، ذرا سے خراش ہے بس۔ وہ اچانک پلٹا تھا مگر اقصیٰ واپس اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ خراش؟ دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ اتنا خون بہہ رہا ہے یار؟ وہ ایک دم جذباتی ہوا۔ اتنا دکھ ہو رہا ہے تو آ کر پٹی کرنا۔ وہ بول اس سے رہا تھا مگر نظر اب تک اقصیٰ پر ہی تھی۔ ہاں تو بیٹھ، میں سامان لے کر آتا ہوں۔ وہ جلدی سے کمرے کی جانب بھاگا جبکہ وہ بے نیازی سے مگن انداز میں خود کو مصروف ظاہر کر رہی تھی۔ اب صوفے پر براجمان ٹائیگر کی تیز نظریں اسی پر مرکوز تھیں، جو اس کی غیر موجودگی میں خود کو ایسے لاپرواہ شو کر رہی تھی جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو، اور اس کا یہی انداز ٹائیگر کو بری طرح سے کھل رہا تھا۔ الٹا ہو کر لیٹ جا یار، ذرا دیکھ کتنا خون بہہ رہا ہے۔ عادل کے لہجے میں فکر مندی واضح تھی۔ میں نہیں لیٹا، ایسے ہی کر جو بھی کرنا ہے، وہ چڑھ کر بولا جبکہ نظریں اقصیٰ پر ہی مرکوز تھیں۔ ہاں کر رہا ہوں، سر نیچے جھکا۔ وہ اس کو تن کر بیٹھا دیکھ مصروف انداز میں بولا۔ مسئلہ کیا ہے؟ پیچھے ہو، کبھی سر نیچے کرو کبھی منہ نیچے کرو۔ وہ غصے میں اسے جھڑک کر اٹھ کھڑا ہوا جبکہ اقصیٰ کا انداز چونکا تو تھا۔ ہاں تو ایسے لکڑی کی طرح کر کر بیٹھ جائے گا تو میں زخم کیسے صاف کروں گا؟ اب وہ بھی غصے میں بولا، چل دفعہ ہو، میں نہا کر آتا ہوں، سب خود ہی صاف ہو جائے گا۔ وہ دانت پیس کر بڑبڑاتا تنفن کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ عادل اب پیچھے سے غصے میں بڑبڑا رہا تھا جس کے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ اقصیٰ اپنی ہر درم طبیعت کے عین مطابق آج بھی ٹائیگر کے کمرے میں موجود تھی، جہاں اسے بہت سی ایسی چیزیں نظر آئی تھیں جو اس روز وہاں موجود نہیں تھی۔ واش روم کا دروازہ کھولا جہاں خون سے رنگے کپڑوں کا ایک امبار لگا ہوا تھا۔ اس نے خوف سے جھرجھری لی۔ وہ شخص معلوم نہیں کیا کرتا پھر رہا تھا۔ اقصیٰ کو نہ جانے کیوں بے ساختہ ہی اس سے خوف سا آیا تھا۔ وہ ایک جھرجھری بھر کر کمرے میں واپس آ چکی تھی جہاں چیزوں کا پھیلاوا پھیلا ہوا تھا، شراب کی بوتلیں، کاغذوں کے ٹکڑے، جیسے کسی نے بار بار ایک ہی غلطی سرزد ہو جانے کے باعث صفحہ پھاڑ کر انہیں کتاب سے الگ کر دیا ہو۔ جگہ جگہ پڑے سگریٹ کے فلٹرز، جوتے، کپڑے، گویا کمرہ کسی مچھلی بازار کا سا منظر پیش کر رہا تھا۔ ڈرگز کے انجیکشن، گولیوں کے خالی کھوکھے اور جانے کیا کچھ تھا جو شاید ہی اس نے کبھی اپنی زندگی میں آنکھ سے دیکھ رکھا تھا۔
دھیان بے ساختہ اس ڈائری کی جانب چلا گیا تھا جو اس روز ٹائیگر نے بہت ناگواری سے اسے چھین لی تھی۔ اقصیٰ نے پہلے ایک نظر کمرے سے باہر آ کر دیکھا، مگر چھوٹا باہر اپنے کام میں مصروف تھا، جبکہ اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اقصیٰ خاموشی سے میز کے نزدیک آئی۔ ڈائری آج بھی یوں ہی اسی طرح بغیر کسی محفوظ مقام پر موجود ہونے کے بجائے یوں ہی رکھی ہوئی تھی۔ اقصیٰ خاموشی سے لال کور والی ڈائری ہاتھ میں اٹھاتی، کمرے میں ایک آخری جائزہ لیتی نظر ڈال کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اپنے کمرے میں قدم رکھ کر خاموشی سے ڈائری میٹرس کے نیچے چھپا دی تھی تاکہ رات کو آسانی سے پڑھ سکے۔ آخر اس ڈائری میں ایسا کیا راز تھا جو وہ یوں دیوانہ ہوا جا رہا تھا؟ اقصیٰ باہر آئی تو چھوٹا وہیں موجود تھا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ اس دن کے بعد آج وہ خود اس سے مخاطب ہوئی۔ اس نے چونک کر گردن اٹھائی۔ کچھ خاص نہیں، آپ بتائیں، کوئی کام تھا؟ اس کے انداز میں پہلے دن والی عزت موجود تھی۔ نہیں، تم بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ اقصیٰ بے تکلفی سے اس کے برابر میں نشست سنبھال چکی تھی۔ آپ ٹائیگر کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ اس نے لیپ ٹاپ لٹ گرا کر اس کا سوال نظر انداز کیے باقاعدہ اس کی جانب متوجہ ہو کر سوال کیا۔ اقصیٰ چونک کر گڑبڑا گئی۔ وہ اتنا بھی بے خبر نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ میں تمہیں جواب دے نہیں، وہ آنکھیں سمیٹ کر ناگواری سے بولی۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ بجا فرمایا، مگر ٹائیگر کو تو ہے نا؟ پھر وہ اپنے انداز میں پوچھے گا۔ اس نے بھی کندھے اچکا کر جتایا تو اقصیٰ اس کے لفظوں کے معنی سمجھ کر پیچھے تاپ کھاتی رہ گئی۔ میں تم سے پوچھ رہی تھی کیا کر رہے ہو تم؟ اقصیٰ نے توجہ دلوائی۔ میں آپ کو جواب دینے کا پابند نہیں، اپنے کام سے کام رکھیں پلیز۔ عادل کی جانب سے بڑے ہی روکھے انداز میں جواب لوٹایا گیا تھا، جبکہ وہ منہ کھولے اس کے انداز دیکھتی رہ گئی۔ مطلب اب یہ ٹڈا بھی نخرے دکھا رہا تھا؟ تو میں کون سی آگاہی کے لیے مری جا رہی ہوں؟ جانتی ہوں اپنے دوست کی طرح تم بھی کوئی غلط کام ہی کرتے ہوگے۔ اقصیٰ نے منہ بنا کر جھڑکا۔ درست کہا، میں اپنے دوست سے کیسے مختلف ہو سکتا ہوں؟ چھوٹا بول کر واپس اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا، جبکہ وہ پیر جھلاتی ہٹ سے باہر نکل گئی۔ عادل اس ضدی دماغ کو اپنی من مانی کرتا دیکھ واپس اپنے کام کی جانب متوجہ ہوا، جس نے گھنی وادی اور چاروں اور سبزہ دیکھ خود ہی ڈر کر واپس اندر آ جانا تھا۔ سر، شہر کی حالیہ صورتحال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ایک بار پھر شہر میں ٹائیگر گینگ سر اٹھا رہا ہے یا پھر یہ کسی دشمن کی کوئی نئی چال ہے؟ شہر میں ایک بار پھر خون ریزی، ٹارگٹ کلنگ، چوری ڈکیتی عروج پر تھی۔ پچھلے کچھ ماہ سے ٹائیگر گینگسٹرز کی جانب سے خاموشی تھی، مگر ایک بار پھر جرائم کی شرح بڑھنے لگی تھی۔ ٹائیگر گینگ اس شہر سے کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ وہ کچھ وقت کے لیے خاموش ضرور ہو گیا تھا مگر ختم نہیں ہوا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً جرائم پیشہ افراد ایک بار پھر ایکٹیو ہو رہے ہیں۔ شہری مافیا کا غنڈہ راج ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے، جس پر ہم جلد از جلد قابو کرنے کی کوشش میں ہیں۔ انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اس بار ہم ٹائیگر گینگ کو حراست میں لینے میں کامیاب ضرور ہو جائیں گے۔ آئی جی پولیس کی ایک بار پھر تسلی بخش جوابات کی ہیڈ لائنز میڈیا پر گردش کرنے لگی تھی، مگر یہ تسلیاں تو پچھلے کئی سالوں سے دی جا رہی تھیں، مگر نتیجہ صفر کا صفر تھا۔ ایک طرف ٹائیگر کی بدماشیاں عروج پر تھیں، جس کی وجہ سے پورے شہر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا تھا۔ اس شہر کا تو اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا، کہیں چوری ڈکیتی تو کبھی دن دہاڑے قتل و غارت، مگر پوچھنے والا کون تھا؟ یقیناً قصوروار سسٹم اور سسٹم میں موجود لوگ۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہی ہیں کہ کل رات شہر کی 4 گارمنٹس فیکٹریاں آگ لگ جانے کے باعث جل کر راکھ ہو گئی ہیں، جو وہاب خٹک کی ملکیت ہے۔ ایسے میں الزام کس کے سر؟ کیا ہم ہمیشہ کی طرح اس نقصان کا سہرا بھی شہر کے بدنام زمانہ گینگسٹر ٹائیگر کے سر ہی جائے گا، یا پھر پس پردہ ہے وہاب خٹک کا کوئی دشمن؟ کیا اس واردات کا تعلق ذوحان خٹک پر لگائے گئے قتل کیس سے ہے یا پھر کوئی اور؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے۔ میڈیا کے نمائندے وہاب خٹک کی جلی بھنی فیکٹریوں کے عین سامنے کھڑے چیخ چیخ کر بریکنگ نیوز سے باخبر کر رہے تھے، جبکہ وہاب خٹک کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ٹیبلٹ میں آج کی تازہ ترین دیکھ عادل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یقیناً یہ کام اس کے چیتے کا تھا۔ شکر تھا کہ وہ نادر کے ہاتھوں استعمال ہونے کے بجائے اب اپنے اہم مقصد کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ خوشی سے ایک بھرپور انگڑائی بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ سر، فائزہ شاہ نواز کا کچھ پتہ لگا؟
آپ لوگوں کے مطابق وہ کہاں ہوں گی؟ آخر فائزہ شہنواز کو کس نے اغوا کیا ہے؟ کیا واقعی اس سب کے پیچھے وہاب خٹک کا ہاتھ ہے؟ جلی ہوئی فیکٹریوں کے عین سامنے موجود سیف پریشان سا کھڑا تھا. سمجھ نہیں آ رہا تھا اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، مگر ٹائیگر گینگ کو ایک بار پھر سر اٹھاتا دیکھ وہ خاصا پریشان تھا. اب وہاب خٹک کی ٹائیگر سے کیا دشمنی تھی؟ یہ بات سمجھنا فی الحال اس کی سمجھ سے بالا تر تھا. جبکہ میڈیا تھا جس کے نت نئے سوالوں کا ڈھیر ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا. اس وقت فی الحال پوری پولیس فورس تفتیش میں مصروف ہے. نو مور کوسچن پلیز. سیف فی الحال میڈیا کے نمائندوں سے جان چھڑواتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا. اپنی سیکیورٹی کے لیے وہ مزید گارڈز اپنی ہمراہی میں لیے گھوم رہا تھا. ابھی 2 روز قبل ہی کی بات تھی کہ جب وہ ایک قتل کیس کی تفتیش کے لیے نکلا تھا تو گارڈز کی گاڑیاں موجود ہونے کے باوجود اس پر جان لیوا حملہ کیا گیا تھا. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں کی چاروں فیکٹریاں جل کر راکھ ہو چکی ہیں. یہ چاروں فیکٹریاں وہاب خٹک کی ملکیت تھیں. روحان خٹک کے والد محترم جن پر فائزہ نامی لڑکی نے 2 جانیں لینے کے قتل کا الزام لگایا تھا، جس کیس سے فی الحال فائزہ کی گمشدگی کے باعث عدالت نے اپنا فیصلہ ملتوی کرتے ہوئے ملزم کو ضمانت پر رہا کر دیا تھا. آخر اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ فائزہ نامی لڑکی کو کس نے اغوا کیا ہے؟ اگر یہ کام ٹائیگر گینگ کا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر روحان خٹک کی اس سے کیا دشمنی ہے؟ میڈیا کے نمائندے ہر پہلو پر نظر ڈال رہے تھے، جبکہ جن کی موجودگی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل تھی وہ وہاں سے غائب تھی. رات کا 1 بج رہا تھا. اقصیٰ اپنے کمرے میں داخل ہوئی جو اب اسی کی طرح خاموش سا تھا. کچھ دیر پہلے ہی ٹائیگر واپس آیا تھا، مگر آج وہ نشے میں ہرگز نہیں تھا، بلکہ خاصا خوش دکھائی دے رہا تھا، جیسے ہی کوئی بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہو. مگر اقصیٰ کیا جانے کہ ابھی تو حساب کتاب شروع ہونے کا وقت تھا. وہ فی الحال ٹائیگر کے ڈر سے ڈائری پھر کبھی پڑھنے کے ارادے سے میٹرس پر آ کر لیٹ گئی تھی تاکہ آرام سے اپنی نیند پوری کر سکیں. سارا دن عجیب کشمکش میں نکل گیا تھا. آنکھیں مونتے ہی اس کے اعصابوں پر تھکن سوار ہو گئی تھی. چند ہی لمحوں میں اس پر کب نیند کی دیوی مہربان ہوئی اسے خبر ہی نہیں ہوئی. پلیز ایسا نہیں کرو، بخش دو مجھے. میری بدنامی کی خبر سن کر میرے گھر والے جیتے جی مر جائیں گے. میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں. رات کا جانے کون سا پہر تھا جب وہ نیند میں بڑبڑاتی کسی کی منتیں سماجتیں کر رہی تھی. تم جیسوں کی بھی عزت ہوتی ہے، سن کر اچھا لگا، مگر صرف سن کر، کیونکہ رحم تو تم پر پھر بھی نہیں کروں گا پیاری زہرا. وہ ایک بلند بانگ عجیب سا کہکا لگاتا اس کی تمام تر مزاحمت نظر انداز کر گیا. اقصیٰ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی. یہ کیسا خواب تھا؟ بھلا ماضی کی دردناک یادیں کسی آسیب کی مانند اس کے پیچھے پڑ گئی تھی. خوف کے باعث گہرے سانس بھرتی وہ پورے وجود سے لرز رہی تھی. گھبرا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ آن کیا تو پورا کمرہ روشنی سے جگمگا اٹھا. رات کی وحشت بھری تاریکی اعصابوں پر سوار ہو رہی تھی، جبکہ اس کا سانس سینے میں اٹکا جا رہا تھا. صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا. پہاڑوں کے پار سے طلوع ہوتا سورج آہستہ آہستہ اپنی تیز کرنیں وادی میں پھیلانے لگا تھا. موسم خوشگوار تھا، اور جب دل کا موسم خوشگوار ہو تو خزاں کا موسم بھی سہانا ہی لگتا ہے. ہر طرف بکھری قدرت کی خوبصورت تخلیقات آنکھ کو حیران ہونے پر مجبور کر رہی تھی. تازگی بخش ماحول کی خوشگوار فضا میں سانس بھرتا ٹائیگر ایک انگڑائی بھرتا جیسے ہی پلٹا تھا. سامنے سے اسے اقصیٰ اپنے قریب آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. رپورٹر یہاں آؤ. ٹائیگر اقصیٰ کو ہٹ سے باہر آتا دیکھ شوق بھرے انداز میں بولا جو دریا کے پاس جا رہی تھی. کیا مسئلہ ہے؟ اقصیٰ ناگواری سے بولتی اس کے نزدیک آئی جو پرشوق نگاہوں سے اس کا تپا تپا چہرہ دیکھ رہا تھا. عادل بتا رہا تھا تم میرے کمرے کی تلاشی لے رہی تھی. وہ داڑھی سہلا کر مسکرایا. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تم جیسے کرمنل کے کمرے میں جانے کی؟ وہ عادتاً چڑھ کر پھنکاری. ٹائیگر نے آئی برو اٹھائے. مطلب الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. یہ بھی ٹھیک ہے. ویسے بھی گولیوں اور ڈرگز کے سوا کچھ نہیں ملنے والا تمہیں. وہ ایک آنکھ دباتا انگڑائی بھر کر اس کے عین مقابل آیا جس کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہو گیا. ہو گئی بکواس، اب جاؤں میں؟ اقصیٰ ناگواری سے بولتی وہاں سے جانے کے لیے پر تولنے لگی. پہلے ہی اسے ساری رات نیند نہیں آئی تھی، اوپر سے وہ دماغ خراب کر رہا تھا. ضرور رپورٹر، روکا کس کمبخت نے ہے؟ وہ آئیبرو اٹھا کر بولتا اس کے تن بدن میں آگ لگا گیا جو ایک ہنکار بھرتی غصے سے دیکھتی وہاں سے قدم آگے بڑھا گئی. اقصیٰ دریا کے گہرے پانی میں خود کو گرتا دیکھ اچانک سے چیخ اٹھی. اف! رپورٹر خاموش بالکل. کان کے پردے پھاڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ کانوں میں انگلیاں ڈالتا
غصے سے بولا، جسے ہر لمحہ بس چیخنے کے لیے موقع کی تلاش رہتی تھی۔ تم جنگلی انسان مجھے دریا میں گرا کر مارنا چاہتے ہو؟ پانی کا بہاؤ دیکھ اقصیٰ کی تو سانسیں ہی خشک پڑ گئی تھی۔ رپورٹر، تیرے کو لڑکانے کے لیے اب ان کے گھوڑے کی ایک گولی ہی بہت ہے، وہ ایک زوردار قہقہ لگاتا اپنے مخصوص ٹپوری سٹائل میں بولا۔ اقصیٰ نے آنکھوں میں بے پناہ غصہ سموئے اچانک سے نازک سلیپر میں مقید پیر اس کے بوٹ والے پیر پر مارا۔ جنگلی گنڈے موالی خونی لوہے کے جوتے پہنے ہو کیا؟ اسے تو کچھ نہیں ہوا تھا، البتہ اس کے اپنے پیر میں ضرور ایک زوردار جھٹکا آ گیا تھا۔ بیوقوف رپورٹر، پاؤں مارنے سے پہلے سوچ تو لینا چاہیے تھا کہ مار کس کے رہی ہو۔ اب پتہ چلا اپن سے پنگا لینے کا انجام۔ وہ مزے سے اس کے تاثرات سے ہیز اٹھاتا شرارت سے گویا ہوا۔ پیچھے تو ہٹو، پانی میں گراؤ گے کیا؟ اقصیٰ بلیوں کی مانند پانی سے خوفزدہ ہوتی اسے پیچھے دھکیل کر خود بھی 2 قدم دور ہوئی، جو اب تک اسے ڈرانے کے لیے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کنارے پر ہی کھڑا تھا۔ بیف اور بہادر رپورٹر، اندھیرے سے بھی ڈرتی ہے، جانوروں سے بھی ڈرتی ہے، پانی سے بھی ڈرتی ہے، جن بھوتوں سے بھی ڈرتی ہے، پوری دنیا سے ڈرتی ہے، بس ایک ٹائیگر سے نہیں ڈرتی۔ شاہزین انگلیوں کے پوروں پر اس کے خوف گنواتا آخر میں آنکھوں کو چھوٹا کیے غصے سے دانت کھچکھچا کر بڑبڑایا۔ اقصیٰ نے بھی ایک خشمگین نگاہ ڈال کر سر جھٹکا، جس کا انداز آج ذرا بدلا بدلا سا تھا۔ اچھا سنو تو رپورٹر، اپنا سامان سمیٹ لینا، اگلے ہفتے ہم اس شہر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اقصیٰ کے ہٹ کی جانب بڑھتے قدم ٹائیگر کی پیچھے سے ابھرتی سر سی آواز پر ٹھٹک کر ٹھہر گئے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ اقصیٰ بے یقینی سے چونک کر پلٹتی، درمیان کا فاصلہ طے کرتی نزدیک آئی۔ وہی جو تم نے سنا۔ اپن سوچ رہا ہے کہ اب اپن کو سدھر جانا چاہیے۔ وہ اقصیٰ کو حیرت زدہ سا دیکھتا شوخی سے بڑبڑایا۔ بکواس بند کرو، ابھی کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر کہو۔ اقصیٰ اچانک غصے سے چنگھاڑی۔ میں نے کہا ہے ہم اگلے ہفتے یہ ملک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے، یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے، جہاں ماضی کی کوئی تلخیات نہیں ہوگی، وہاں اپنی الگ دنیا بسائیں گے۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوتا اقصیٰ کے قریب آتا سرگوشی میں بولا، کیا بکواس ہے؟ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا میں اپنی زندگی تم جیسے گنڈے موالی کے ساتھ گزاروں گی؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں، سنا تم نے؟ اقصیٰ اچانک بدلتے تیور دیکھ غصے سے چیخ اٹھی۔ رپورٹر، ٹائیگر کا لہجہ سر تھا، بکواس نہیں کرنا میرے سامنے، سمجھے؟ اقصیٰ انگشت شہادت اٹھاتی مزید شدت سے دھاڑی۔ اوہو رپورٹر، تو سچ میں سیریس ہو گئی؟ الے الے، میں اور تم؟ وہ سنجیدہ تاثرات سے کہتا اچانک ہی ہنسا تھا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا، جبکہ اقصیٰ اپنی جگہ پر پتھرائی سی کھڑی ہونکوں کی طرح اس کی شکل تک رہی تھی۔ رپورٹر ڈر گئی۔ اس کا انداز اقصیٰ کو نہ جانے کیوں عجیب لگا تھا، ہنسی میں عجیب سا کھوکھلا پن تھا۔ وہ ٹائیگر کا عجیب و غریب سا انداز دیکھ اپنی کیفیت سے گھبراتی وہاں سے بھاگتی ہوئی نکل گئی، جبکہ وہ اس کے پشت تک دیکھتا اب سنجیدہ ہو گیا۔ ہنستے ہنستے کب آنکھیں نم ہو گئی تھی اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ اب وہ سپاٹ انداز میں چہرے پر سخت سے تاثرات لیے وہاں دریا کے پاس کھڑا رہ گیا تھا۔ دریا کا تیز بہاؤ پانی اپنی پوری موج میں بہتا، پتھروں سے ٹکراتا، بس بہتا ہی چلا جا رہا تھا، جسے کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا ہو۔ نادر سیٹھ، تمہارا چیتا کب واپس لوٹے گا؟ کوئی خیر خبر ہے یا نہیں؟ سامنے بیٹھے سیاست کی دنیا کے کچھ اہم کارندے اس وقت غصے سے بھرے بیٹھے تھے۔ میں بھی اسی کے انتظار میں ہوں، بس اور انتظار نہیں، وہ جلد ہمارے پاس ہوگا۔ نادر کا انداز سلجھا تھا۔ کب ختم ہوگا یہ انتظار نادر؟ پچھلے 6 ماہ سے تم ہمیں الٹے چاک کا پانی پلانے پر تلے ہو، پتہ بھی ہے کتنا مال اسٹور میں پڑے پڑے سڑ رہا ہے۔ اتنے سال لگا کر اس مہرے کو اس لیے تیار کیا تھا کہ وہ ہمارا ساتھ بیچ بندار میں چھوڑ دیں۔ وہ غصے سے چنگھاڑا۔ حوصلہ ملک صاحب، حوصلہ، وہ ہمارا پالتو ہے، ہمارے پاس ہی آئے گا۔ نادر نے مسکرا کر تسلی دلوائی۔ ہم تو حوصلہ ہی رکھے ہوئے ہیں، مگر جو بھی کرنا ہے جلدی کرو۔ وہ حرام محلول کو لبوں سے لگاتا ناگواری سے بولا، جبکہ نادر کا دماغ الگ ہی تانے بانے بننے میں مصروف تھا۔ سیف بچے کیوں پریشان بیٹھے ہو، کیا ہوا ہے؟ رفیق صاحب سیف کی مسلسل دن بدن گرتی حالت دیکھ پریشان تھے۔ بابا سمجھ نہیں آ رہا آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ایک طرف میں شاہزین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گیا ہوں، دوسری طرف ٹائیگر گینگ کی بڑھتی سرگرمیاں، سمجھ نہیں آ رہا آخر کروں تو کیا کروں۔ سیف کا دماغ مختلف سوچوں سے جھنجھنا اٹھا تھا۔ ٹائیگر کو ڈھونڈنے کے لیے اتنی بڑی فورس میں ایک تم ہی رہ گئے ہو کیا؟ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، فی الحال تم اس کیس پر دھیان دو جس سے تمہارے عزیزوں کی زندگی جڑی ہوئی ہے، جمشید صاحب نے نرم لہجے میں سمجھایا۔
یہ وطن اور اس کے باشندے بھی مجھے پیارے رشتوں کی مانند ہی عزیز ہیں، لیکن خیر فی الحال شاہزین کے کیس پر ہی توجہ دینے کی کوشش کروں گا۔ منہ پر ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کیے تحمل مزاجی سے گویا وہ، اچھی بات ہے، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ انہوں نے دل سے دعا دی۔ خیر وہ لڑکی کہاں ہے؟ سیف نے ارد گرد میں نظریں گھما کر سرسری انداز میں پوچھا۔ وہ ایمان سے بڑی پیاری بچی ہے، کچن میں ہے، رات کے کھانے کی تیاری کر رہی ہے، مجھے تو وہ اب کوئی کام ہی نہیں کرنے دیتی۔ رفیق صاحب کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ جی اچھا۔ اس تعریف پر سیف کے حلق تک میں کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ وہ مزید اس کی تعریفوں کے پل باندھنے میں لگے ہوئے تھے جبھی سیف ایک فون کال پر معذرت کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی۔ اقصیٰ کے دماغ میں ٹائیگر کا لفظ خون کی مانند گردش کرتا اس کا سر گرم کر چکا تھا۔ دماغ کی شریانیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بقول اس کے وہ مذاق کر رہا تھا، مگر وہ ایسا گھٹیا مذاق کر بھی کیسے سکتا تھا؟ اقصیٰ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ اندر آ جائیں، ٹائیگر نے اگر آپ کو اس وقت باہر دیکھ لیا تو فضول میں غصہ کرے گا۔ عادل ہر سو رات کی تاریکی پھیلتی دیکھ اقصیٰ کو ہٹ کے باہر کی سیڑھیوں پر بیٹھا دیکھ پریشان سا بولا، تم جاؤ میں دیکھ لوں گی۔ اس کا انداز سرد تھا، مگر اسے سمجھانا چاہا، یہاں ہر وقت جنگلی جانوروں کا خطرہ لاحق رہتا تھا۔ کہا نا میں دیکھ لوں گی، تمہارے ٹائیگر کو برائے مہربانی مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ غصے سے خوف زدہ لہجے میں بولی، جیسی آپ کی مرضی، مگر خیال رکھیے گا یہاں جنگلی جانور کھلے گھومتے ہیں۔ وہ کندھے اچکا کر خبردار کرتا اندر بڑھ گیا۔ جانتا تھا کہ مس رپورٹر کس قدر ضدی ہے۔ بادلوں کے پار آکاش پر چھائی تاریکی کو یکٹک دیکھتی اقصیٰ اپنی زندگی کا سود و ضیاع کرنے میں مصروف تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زندگی ایک اس موڑ پر لے آئی تھی جہاں آگے کنواں تھا تو پیچھے کھائی تھی۔ بابا اب کیا کریں؟ آخر ہمارا اس ٹائیگر سے کیا واسطہ ہے یار؟ ہماری فیکٹریاں کیوں جلا دی اس سالے نے؟ اپنے عالی شان محل نما بنگلے کے صوفے پر کروپر سے براجمان ذوحان خٹک سخت غصے میں لگ رہا تھا۔ ہمارا کوئی واسطہ نہیں، مگر کسی کا دشمن کا واسطہ تو ضرور ہے، جبھی تو ایک ساتھ چاروں فیکٹریاں جلا ڈالی۔ وہاب خٹک سخت طیش میں تھا۔ تو یار پوچھے نا اپنے ان یار دوستوں سے، یہ سیاست دانوں سے، کیا آپ نے جھک مارنے کے لیے دوستی کر رکھی ہے؟ پتہ کروائیں کون ہے یہ سالہ، اور اس ایس پی سیف کا بھی پتہ صاف کروائیں۔ بس بہت کھیل لی چھپن چھپائیں۔ روحان سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ دھیرج میرے شیر، دھیرج، زیادہ گرم کھانے سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ تم پہلے ہی ایک قتل کے کیس میں پھنسے ہوئے ہو، پہلے بھی تم پر ایک کیس رہ چکا ہے، ذرا رفتار دھیمی رکھو ورنہ اس بار واقعی میں ہماری گردن پر چھری چل جائے گی۔ وہ کمینگی سے خباثت سے مسکراتا اسے اطمینان رکھنے کو کہہ رہا تھا۔ جو بھی کرنا ہے ذرا جلدی کریں، اس کیس کی وجہ سے میں کہیں باہر بھی نہیں جا سک رہا۔ نیکسٹ منتھ مجھے اپنے دوست کے ساتھ امریکہ جانا ہے۔ جلد از جلد کچھ دے دلا کر یہ کیس ختم کرے، ورنہ اگر وہ ایس پی پھر بھی نہ مانے تو ختم کروا دے سالے کو، دیکھ لیں گے بعد میں سب کو۔ ویسے بھی وہ فائزہ نامی چڑیا تو خود ہمارے راستے سے ہٹ گئی ہے۔ وہ چڑھ کر بڑبڑاتا ہتھیلی پر سرسوں جمانے کے چکر میں تھا، بس نہیں تھا ورنہ شہر میں اپنے باپ کا قانون نافذ کروا دیتا۔